دانش کتب میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت لمبے سفر پر نکل رہے ہیں۔ یہ سفر ہے انسانی تاریخ کے 70,000 سال کا، یووال نو ہراری کی مشہور زمانہ کتاب سیپینز کی روشنی میں۔ یہ کہانی ہماری اپنی کہانی ہے، لیکن اس کے مرکز میں ایک بہت بڑا سوال چھپا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہماری نسل یعنی ہومو سیپینز، جو کبھی افریقہ کے کسی کونے میں رہنے والا ایک غیر اہم سا جانور تھا، آج اس سیارے کی حاکم کیسے بن گئی؟ ذرا سوچئے، آج سے 70,000 سال پہلے اس زمین پر کم از کم 6 مختلف انسانی نسلیں بستی تھیں۔ ہم یعنی ہومو سیپینز ان میں سے صرف ایک تھے۔ ماحول پر ہمارا اثر کسی جیلی فش یا چمگادڑ سے زیادہ نہیں تھا۔ ہم فوڈ چین میں کہیں بیچ میں آتے تھے، شیروں سے ڈر کر جیتے تھے اور گدھوں کے چھوڑے ہوئے شکار کا انتظار کیا کرتے تھے۔ لیکن آج صرف ایک انسانی نسل باقی ہے، ہم۔ اور ہم نے نہ صرف باقی سب کو پیچھے چھوڑ دیا، بلکہ ہم اس سیارے کے انڈسپیوٹڈ ماسٹرز بن گئے ہیں۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی کامیابی کی کہانی ہے، لیکن آخر یہ سب ہوا کیسے؟ تو چلیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اس سفر میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ہماری شروعات کہاں سے ہوئی اور ہم کتنے غیر اہم تھے۔ پھر ہم جانیں گے اس سپر پاور کے بارے میں جس نے ہمیں سب سے الگ کر دیا۔ اس کے بعد تاریخ کے سب سے بڑے فراڈ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر ان قوتوں کو دریافت کریں گے جنہوں نے ہمیں جوڑا۔ اور آخر میں ہم ایک ایسے سوال پر پہنچیں گے جس کا تعلق ہماری آج کی زندگی اور ہمارے مستقبل سے بہت گہرا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہماری عاجزانہ ابتدا کی۔ لاکھوں سالوں تک انسان ایک کمزور مخلوق تھے۔ ہمارے پاس نہ تو بڑے دانت تھے، نہ تیز پنجے، بس 2 ٹانگوں پر چلنے والے بندر تھے۔ ہم افریقہ کے ایک کونے میں رہتے تھے اور ماحول پر ہمارا کوئی خاص اثر نہیں تھا۔ ہم اس دور میں رہتے تھے جب زمین پر دیاویکل جانوروں کا راج تھا، لیکن ہم خود دیاویکل نہیں تھے۔ ہم شکار کرنے سے زیادہ خود شکار ہو جاتے تھے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، ہم اکیلے نہیں تھے۔ یہ سیارہ انسانوں سے بھرا ہوا تھا۔ یورپ کے برفانی میدانوں میں طاقتور اور مضبوط نیانڈرتھل رہتے تھے۔ ایشیا میں ہومو ایریکٹس یعنی سیدھا کھڑا ہونے والا انسان تقریباً 20 لاکھ سال تک زندہ رہا، جو کہ ایک ناقابل یقین ریکارڈ ہے۔ سائبیریا کی غاروں میں پراسرار ڈینیسوونز بستے تھے، اور انڈونیشیا کے جزیروں پر تو ہوبٹ جیسے چھوٹے قد کے انسان یعنی ہومو فلوریسنسز بھی موجود تھے۔ تو پھر آخر ہوا کیا کہ آج زمین پر صرف ایک ہی قسم کا انسان باقی ہے؟ اس سوال کے 2 بڑے نظریات ہیں، اور سچ شاید ان دونوں کے بیچ میں کہیں ہیں۔ پہلا نظریہ ہے انٹر بریڈنگ تھیوری۔ اس کے مطابق جب سیپینز افریقہ سے نکل کر پھیلے تو انہوں نے دوسری انسانی نسلوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے اور ان کے بچے بھی ہوئے۔ آج بھی جدید یورپی اور ایشیائی لوگوں کی ڈی این اے میں نیانڈرتھل جینز کا ملنا اس بات کا ثبوت ہے۔ لیکن ایک دوسرا زیادہ تاریک نظریہ بھی ہے، ریپلیسمنٹ تھیوری۔ یہ کہتی ہے کہ سیپینز اپنی نئی صلاحیتوں کی وجہ سے اتنے زیادہ مؤثر شکاری اور منظم لڑاکا بن گئے تھے کہ وہ جہاں بھی گئے انہوں نے مقامی انسانی آبادیوں کو وسائل کی دوڑ میں پیچھے چھوڑ دیا، یا شاید انہیں سیدھا سیدھا ختم ہی کر دیا۔ یہ تاریخ کی پہلی اور سب سے بڑی نسل کشی بھی ہو سکتی ہے۔ تو آخر وہ کون سی خفیہ طاقت تھی جس نے ہمیں یہ برتری دی؟ جواب ہے علمی انقلاب۔ تقریباً 70,000 سال پہلے کسی حادثاتی جینیاتی تبدیلی نے ہمارے دماغ کی وائرنگ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ کوئی جسمانی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ یہ ہمارے سوچنے کے انداز میں ایک دھماکہ تھا۔ اس نے ہمیں ایک ایسی سپر پاور دی جس نے کھیل کے سارے اصول بدل دیے۔ اب دیکھیے، یہ صرف بات کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، کیونکہ بندر بھی ایک دوسرے کو خطرے سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ یہ سوچنے اور تصور کرنے کی صلاحیت میں ایک انقلابی تبدیلی تھی۔ یہ وہ صلاحیت تھی کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں بات کر سکتے تھے جنہیں ہم چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے یا سونگھ نہیں سکتے۔ اور یہ وہ سپر پاور تھی جو کائنات میں کسی اور مخلوق کے پاس نہیں تھی۔ اور ہراری کا مرکزی نقطہ بالکل یہی ہے۔ ہماری اصل برتری تھی افسانوی زبان۔ ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ دیکھو دریا کے پاس ایک شیر ہے، بلکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ شیر ہمارے قبیلے کا محافظ دیوتا ہے۔ ہم نے خداؤں، روحوں، قوموں اور انسانی حقوق جیسی غیر موجود چیزوں کے بارے میں کہانیاں بنانا اور ان پر یقین کرنا شروع کر دیا۔ آج بھی ہماری دنیا ایسی ہی کہانیوں پر چل رہی ہے۔ پیسہ، قانون، ملک، یہ سب ہمارے اجتماعی تخیل کی ہی تو پیداوار ہے۔ اور یہی وہ جادو تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ان مشترکہ کہانیوں نے ہمیں لاکھوں کی تعداد میں اجنبیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے قابل بنایا۔ دیکھیے،
ایک چیونٹی لاکھوں کی تعداد میں کام تو کر سکتی ہے، لیکن صرف اپنے طے شدہ طریقوں سے۔ چمپینزی مل جل کر کام کر سکتے ہیں، لیکن صرف چھوٹے گروہوں میں۔ صرف سیپینز ہی لاکھوں اجنبیوں کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم سب ایک ہی قوم، ایک ہی کمپنی یا ایک ہی انسانی حقوق کے تصور پر یقین رکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے پر، تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ۔ علم انقلاب کے بعد تقریباً 12,000 سال پہلے ہم نے ایک اور بہت بڑا قدم اٹھایا۔ ہم نے شکار اور خوراک جمع کرنا چھوڑ کر کھیتی باڑی شروع کر دی۔ اس سے زرعی انقلاب کہا جاتا ہے، اور ہمیں ہمیشہ یہی سکھایا گیا کہ یہ ترقی کی طرف ایک بہت بڑی چھلانگ تھی، لیکن ہراری کے مطابق یہ ایک بہت بڑا دھوکہ تھا۔ یہ اس کتاب کا شاید سب سے زیادہ چونکا دینے والا دعویٰ ہے۔ ہراری کہتے ہیں کہ زراعت انسانیت کے لیے ایک جال ثابت ہوئی۔ ہاں، اس نے ہماری نسل کی بقا کو یقینی بنایا، آبادی میں دھماکہ خیز اضافہ بھی ہوا، لیکن ایک عام انسان کی زندگی کا معیار گر گیا۔ گندم نے ہمیں نہیں پالا، بلکہ ہم نے گندم کو پالا۔ ہم نے ایک آزاد زندگی چھوڑ کر کھیتوں کی غلامی اختیار کر۔ تو فرق بالکل صاف تھا۔ شکاریوں کی خوراک میں درجنوں قسم کی چیزیں شامل تھیں۔ وہ دن میں صرف چند گھنٹے کام کرتے تھے اور ان کے جسم زیادہ صحت مند تھے۔ دوسری طرف ابتدائی کسانوں کی خوراک گندم یا چاول جیسی چند فصلوں تک محدود تھی، جس سے غذائی قلت پیدا ہوئی۔ انہیں صبح سے شام تک کمر توڑ محنت کرنی پڑتی تھی، اور ایک جگہ پر رہنے کی وجہ سے بیماریاں اور وبائیں بھی تیزی سے پھیلتی تھیں۔ ہراری کے مطابق زراعت نے ہمیں مستقبل کی فکر میں مبتلا کر دیا۔ پہلی بار انسان کل کے موسم، فصل کی ناکامی یا اناج کے ذخیرے کے بارے میں پریشان رہنے لگا۔ اسی نے جائیداد، سماجی اونچ نیچ اور غلامی جیسے تصورات کو جنم دیا۔ تو ہاں، انسانی نسل کی تعداد تو بڑھی، لیکن ایک عام انسان کی زندگی شاید پہلے سے کہیں زیادہ مشکل اور پریشانی بھری ہو۔ اب آتے ہیں چوتھے حصے پر، عظیم متحد کرنے والے۔ جیسے جیسے آبادی بڑھی اور گاؤں شہروں میں اور شہر سلطنتوں میں تبدیل ہوئے، ہمیں لاکھوں لوگوں کو منظم رکھنے کے لیے نئی اور بڑی کہانیوں کی ضرورت پڑی۔ تاریخ نے ہمیں 3 ایسی بڑی قوتیں دیں جنہوں نے انسانیت کو ایک عالمی برادری بنانے کی طرف دھکیلنا شروع کیا۔ سب سے پہلے آیا پیسہ۔ پیسہ تاریخ کی سب سے کامیاب کہانی ہے۔ یہ کوئی مادی حقیقت نہیں، بلکہ خالصتاً ایک نفسیاتی ایجاد ہے۔ یہ صرف اس لیے قیمتی ہے کیونکہ ہم سب مانتے ہیں کہ یہ قیمتی ہے۔ یہ اعتماد کا وہ سب سے بڑا نظام ہے جو 2 ایسے اجنبیوں کو بھی ایک دوسرے سے تعاون پر مجبور کر دیتا ہے جو نہ تو ایک دوسرے کی زبان بولتے ہیں اور نہ ہی ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں۔ دوسری بڑی قوت تھیں سلطنتیں۔ سلطنتوں کا سیاسی ماڈل بے حد کامیاب رہا کیونکہ انہوں نے مختلف قوموں اور ثقافتوں کو ایک مشترکہ قانون اور انتظامی ڈھانچے کے تحت اکٹھا کر دیا۔ رومی سلطنت کی مثال لے لیں، جس نے یورپ، شمالی افریقہ اور مشرق وسطیٰ کی بے شمار قوموں کو ایک رومی شناخت کے تحت متحد کر دیا تھا۔ اور تیسری اور شاید سب سے گہری متحد کرنے والی قوت وہ تھا مذہب۔ مذاہب نے پہلی بار قوانین اور اخلاقیات کو ایک مافوق الفطرت طاقت سے جوڑ دیا۔ انہوں نے ایک ایسا جواز فراہم کیا جو کسی بھی بادشاہ یا سلطنت سے بالاتر تھا، اور کروڑوں لوگوں کو مشترکہ اقدار، رسومات اور ایک مقصد کے تحت جوڑ دیا۔ 5واں حصہ، جہالت کا انقلاب۔ اور اب ہم آتے ہیں انسانی تاریخ کے سب سے طاقتور انقلاب پر۔ یہ انقلاب صرف 500 سال پہلے شروع ہوا اور ہماری دنیا کو ناقابل تصور طریقوں سے بدل کر رکھ دیا، یعنی سائنسی انقلاب۔ یہ ایک جملہ اس انقلاب کی بنیاد ہے۔ سائنس سے پہلے تمام علمی نظام، چاہے وہ مذہب ہو، فلسفہ ہو یا روایت، سب یہی دعویٰ کرتے تھے کہ تمام اہم جوابات پہلے سے معلوم ہیں جو پرانی کتابوں میں لکھے ہیں۔ لیکن سائنس نے اس کے بالکل برعکس کیا۔ اس نے کھلے عام اپنی جہالت کا اعتراف کیا۔ یہ مان لینا کہ ہم نہیں جانتے نے ہمیں مشاہدے، تجربے اور ثبوت کی بنیاد پر نئے علم کی تلاش پر مجبور کیا، اور اسی جستجو نے جدید دنیا کو جنم دیا۔ اور یہ انقلاب اکیلا نہیں تھا، اسے سائنس، سلطنت اور سرمایہ داری کی ایک طاقتور تکون نے مل کر آگے بڑھایا۔ سائنس نے نئی ٹیکنالوجی دی، یورپی سلطنتوں نے اسے استعمال کر کے دنیا کو فتح کیا، اور سرمایہ داری نے منافع کی امید میں اس پورے عمل کو ایندھن فراہم کیا۔ یہ ایک ایسا چکر تھا جس نے پچھلے 500 سالوں میں انسانی طاقت میں بے مثال اضافہ کیا۔ اور اب ہم پہنچے ہیں اپنے سفر کے آخری حصے پر، حتمی سوال۔ تو ہم نے 70,000 سال کا سفر طے کر لیا،
ہم ایک غیر اہم افریقی بندر سے اس سیارے کے دیوتا بن چکے ہیں۔ ہم نے آگ پر قابو پایا، شہر بسائے، ایٹم کو توڑا اور چاند پر قدم رکھا۔ لیکن اس شاندار سفر کے بعد ہراری ہمیں ایک بہت ہی ذاتی اور گہرے سوال پر غور کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ کیا آج کا ایک اوسط فرد اپنے 20,000 سال پرانے شکاری آباؤ اجداد سے زیادہ خوش اور مطمئن ہے؟ ہمارے پاس زیادہ خوراک ہے، بہتر ادویات ہیں اور تشدد بھی کم ہے، لیکن کیا ہماری بے پناہ طاقت اور دولت نے واقعی زیادہ خوشی دی ہے؟ ہرارے کا کہنا ہے کہ اس کا جواب واضح نہیں ہے۔ اجتماعی طور پر انسانیت نے ترقی کی ہے، لیکن انفرادی سطح پر خوشی ایک بہت پیچیدہ معاملہ ہے۔ شاید ہم نے سکون کے بدلے طاقت کا سودا کر لیا ہے۔ اور یہی سیپینس کا آخری پیغام ہے۔ ہم نے دنیا کو فتح کر لیا ہے، ہم نے قدرتی انتخاب کے قوانین کو توڑ دیا ہے، اور اب ہم خود زندگی کو دوبارہ ڈیزائن کرنے کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ ہم خدا تو بن گئے ہیں، لیکن غیر ذمہ دار خدا۔ ہمارے پاس بے مثال طاقت ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی واضح مقصد نہیں ہے۔ خوشی کا سوال ابھی تک حل طلب ہے، اور یہی ہمارے مستقبل کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اگر سیپینس کے اس سفر نے سوچنے پر مجبور کیا ہے تو اسے اپنے ان دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو بڑے سوالات پوچھنا اور اپنی زندگی کو بہتر بنانا پسند کرتے ہیں۔ مزید گہری بصیرت کے لیے لائک اور سبسکرائب کریں۔ دیکھنے کا شکریہ۔